چھٹا باب۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ اسی مدھم اور شستہ لہجے میں وہ اس سے مخاطب تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے مسکرا کر جواباً کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ سیڑھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ اس نے خوش دلی سے کہا۔ شکریہ۔ وہ اس کے بالکل ساتھ بیٹھنے کے بجائے 2 فٹ کے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کیتھرین نے کچھ حیران ہو کر اپنے اور اس کے درمیان چھوڑی جانے والی جگہ کو دیکھا۔ آپ کی چوٹیں ٹھیک ہو گئی ہیں؟ اس نے یکدم بات شروع کی۔ ہاں، تقریباً۔ میں بہت دنوں سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا آپ روز یہاں آتی ہیں، مگر پچھلے 2 ہفتے سے میں نے آپ کو یہاں نہیں دیکھا۔ نہیں، میں روز یہاں نہیں آتی۔ کبھی کبھار کافی لے کر یہاں آتی ہوں، 1-2 گھنٹے بیٹھنے کے بعد چلی جاتی ہوں۔ وہ مسکرایا۔ بیڈ گیسنگ، اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ کیتھرین کو احساس ہوا کہ اس کی آنکھیں بہت چمکدار تھیں۔ میں آپ کی خیریت دریافت کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے اس دن غلط نام اور ایڈریس بتایا تھا، تو ظاہر ہے یہ ممکن نہیں تھا۔ کیتھرین کا چہرہ ایک لحظہ کے لیے سرخ ہوا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے غلط نام اور ایڈریس بتایا تھا؟ آپ بہت وقت لے رہی تھی نام پتہ بتانے میں۔ اصلی ہوتا تو فوراً بتا دیتی۔ کیتھرین نے اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے نظر گراؤنڈ کی طرف کر لی۔ میرا نام مظہر ہے، میں یہاں قانون کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، آخری سال ہے میرا۔ آپ کا نام جان سکتا ہوں اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو؟ اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ میرا نام کیتھرین براؤن ہے۔ کیتھرین کو اندازہ ہوا اس کے پاس تعارف کروانے کے لیے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پڑھتی ہیں آپ؟ نہیں، میں ایک اسٹور میں کام کرتی ہوں۔ مظہر نے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ اس دن جو بھی ہوا وہ میں بالکل سمجھ نہیں سکی۔ میں نہیں جانتی میں نے ایسا کیوں کیا۔ بعد میں مجھے بہت افسوس ہوا۔ کیتھرین نے کچھ سوچنے کے بعد بات شروع کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرتی ہوں، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایسی حرکت کی۔ آپ نے واقعی بہت بری حرکت کی تھی، اور میرے ساتھ بھی زندگی میں پہلی ہی دفعہ ایسا ہوا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا اور میرے ساتھ ہی کیوں؟ میں تو بہت مہذب طریقے سے بات کر رہا تھا آپ سے، اور صرف یہ کہہ دینا کہ مجھے افسوس ہے، یہ تو کافی نہیں۔ مظہر نے انتہائی صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ وہ کپ دونوں ہاتھوں کے درمیان گھماتے ہوئے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ آخر اتنا غصہ کس بات پر آیا آپ کو؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ میرا باپ پاکستانی تھا، کیتھرین نے سر اٹھا کر اس سے کہا۔ میری پیدائش سے پہلے ہی وہ میری ماں کو چھوڑ گیا، دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ لیکن میرا آپ کے باپ سے کیا تعلق ہے؟ آپ بھی پاکستانی ہیں؟ سوری، لیکن آپ کی لاجک میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر آپ کے والد آپ کو چھوڑ گئے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ہر پاکستانی پر تھوکیں اور اسے گالیاں دیں؟ وہ 2 ٹوک انداز میں کسی لگی لپٹی کے بغیر کہہ رہا تھا۔ یہاں کا کوئی شخص بھی چھوڑ کر جا سکتا تھا آپ کی ماں کو، پھر کیا آپ سڑک پر چلنے والے ہر شخص پر تھوکنا شروع کر دیں گی؟ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ویسے بھی یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہاں اس سوسائٹی میں اکثر بوائے فرینڈز اپنی گرل فرینڈز اور اولاد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ شوہر بھی۔ پھر اس میں اتنا ٹچی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کی بات کاٹ دینا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کے باپ کے اس طرح چلے جانے نے اس کی ماں اور اس کی زندگی کو کس طرح تباہ کر دیا تھا۔ ایک سے زندگی چھینی تھی اور دوسرے سے عزت۔ مگر پھر اسے یاد آیا 2 ہفتے پہلے اس شخص نے اس پر کتنی عنایات کی تھی۔ اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ مسلسل بول رہا تھا، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، کوئی بھی معاشرہ صرف اچھے یا صرف برے لوگوں پر مشتمل نہیں ہوتا، اور یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شخص کی برائی کی سزا پورے معاشرے کو دینا شروع کر دیں۔ بولتے بولتے مظہر کو خیال آیا وہ بہت دیر سے خاموش ہے۔ وہ بھی یکدم خاموش ہو گیا۔ اسے احساس ہونے لگا شاید وہ ضرورت سے زیادہ بول گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا۔ پھر مظہر نے پوچھا، آپ کی ماں نے دوسری شادی نہیں کی؟ نہیں۔ کوئی بہن بھائی ہیں آپ کے؟ نہیں۔ آپ لوگوں نے ایمبیسی کے ذریعے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟
میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی. میں نے کبھی اپنی ماں سے اس بارے میں بات نہیں کی. اگر آپ کی ماں چاہیں تو میں اس سلسلے میں آپ لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں. اب اس کی ضرورت نہیں. کیوں؟ پچھلے سال ان کا انتقال ہو گیا. وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا. کیتھرین کا چہرہ بے تاثر تھا. آپ کس کے ساتھ رہتی ہیں؟ میں اکیلی رہتی ہوں. وہ گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہی تھی. مظہر بھی گراؤنڈ کی طرف دیکھنے لگا. کرکٹ میں دلچسپی ہے آپ کو؟ مظہر نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بات کا موضوع بدل گیا. صرف دیکھنے کی حد تک. وہ مسکرائی. میں کھیلتا ہوں مگر اچھا کھلاڑی نہیں ہوں. سامنے گراؤنڈ میں میرے دوست کھیل رہے ہیں. ہم ہر روز یہاں آتے ہیں. جس جگہ ہم رہتے ہیں وہ پاس ہی ہے. یہ لوگ یہاں کھیلتے ہیں. میں زیادہ تر دیکھتا رہتا ہوں. 5ویں بال پر آؤٹ ہونے کے بعد دوسروں کی سینچریز کے لیے اگلے 2 گھنٹے فیلڈنگ کرتے رہنا خاصا مشکل کام ہے. اس لیے ان کے اصرار کے باوجود میں کھیل میں حصہ نہیں لیتا. وہ مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا. ایک بار پھر وہ دونوں خاموش ہو گئے. بعض دفعہ بات شروع کرنے سے زیادہ بات جاری رکھنا مشکل ہوتا ہے اور وہ دونوں بھی اس وقت اسی مشکل کا سامنا کر رہے تھے. آپ یہاں روز کیوں نہیں آتی؟ وہ سمجھ نہیں سکی اس نے سوال کیا تھا یا مطالبہ. اس لیے وہ صرف مسکرائی. وہ کچھ دیر اور خاموشی سے گراؤنڈ میں کھیل دیکھتے رہے. پھر کیتھرین نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا, مجھے اب جانا ہے. وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی. میں آپ کو سڑک تک چھوڑ آتا ہوں, مظہر نے کہا, اور وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا. کیتھرین نے انکار نہیں کیا. وہ دونوں خاموشی سے ٹہلتے ہوئے سڑک تک آ گئے. کیا میں کل آپ کا انتظار کروں؟ مظہر نے واپس مڑنے سے پہلے کہا. وہ ایک بار پھر مسکرا دی. شکریہ. اس نے کیتھرین کی مسکراہٹ سے جواب اخذ کر لیا اور کمال اعتماد کے ساتھ واپس مڑ گیا. وہ کچھ دیر وہیں کھڑے اسے جاتا دیکھتی رہی. پھر خود بھی سڑک کنارے فٹ پاتھ پر چلنے لگی. دوسرے دن وہ گراؤنڈ میں سیڑھیوں پر اسی جگہ اس کا منتظر تھا. کیتھرین کے پاس آنے پر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. ہیلو ہائی کے بعد اس نے کیتھرین کے بیٹھنے کا انتظار کیا اور جب وہ بیٹھ گئی تو وہ ایک بار پھر اس سے چند فٹ کے فاصلے پر بیٹھ گیا. اس دن بھی دونوں 1 گھنٹے تک وہاں رہے. آدھے سے زیادہ وقت انہوں نے خاموشی سے گزارا اور پھر اسی طرح وہ اسے سڑک تک چھوڑنے آیا. واپس مڑنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر وہی سوال کیا. کیتھرین نے اسی مسکراہٹ کے ذریعے جواب دیا اور پھر وہ دونوں اپنے اپنے راستے پر چلنے لگے. پھر یہ ایک روٹین بننے لگی تھی. وہ دونوں روزانہ اس گراؤنڈ کی سیڑھیوں میں 1 گھنٹے کے لیے ملتے. کبھی باتیں کرتے, کبھی خاموش رہتے اور پھر الگ ہو جاتے. رفتہ رفتہ ان کے ملنے کی جگہ اور وقت بدلنے لگا. اب وہ اکثر شامیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے لگے. بعض دفعہ وہ کوئی فلم دیکھتے, بعض دفعہ کسی پارک میں چلے جاتے اور بعض دفعہ ٹیمز کے کنارے پھرتے رہتے. مظہر کے ساتھ گھومتے ہوئے کیتھرین کو کبھی خوف محسوس نہیں ہوا. اسے اس کے پاس ایک عجیب سے تحفظ کا احساس ہوتا. وہ جو پہلے اس شہر کو چھوڑ جانا چاہتی تھی, اب صرف مظہر کی وجہ سے ایک ایسی نوکری کر کے بھی خوش تھی جس سے وہ بمشکل کھینچ تان کر اپنا وقت گزار رہی تھی. وہ جانتی تھی اس آمدنی میں وہ اب کبھی اس بوسیدہ عمارت سے جان نہیں چھڑا سکتی جہاں وہ رہتی تھی. مگر اس کے باوجود اب شہر چھوڑنے کا تصور بھی اس کے لیے ہولناک تھا. وہ ہر صورت میں وہیں رہنا چاہتی تھی. اگر وہ دونوں شام کے وقت کہیں باہر گھوم رہے ہوتے تو مظہر ایک مخصوص وقت پر مغرب کی نماز کی ادائیگی کے لیے کسی نہ کسی مسجد میں ضرور چلا جاتا. کیتھرین مسجد کی سیڑھیوں میں بیٹھ کر یا فٹ پاتھ پر ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کرتی رہتی. وہ بہت زیادہ مذہبی تھا. اس کا اندازہ اسے شروع کی چند ملاقاتوں کے بعد ہی ہو گیا تھا, مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ عملی طور پر بھی مسلمان ہے. پھر جب ساتھ گھومتے پھرتے نماز کے اوقات میں وہ مسجد کی تلاش شروع کرتا یا پھر پارک کے کسی سنسان گوشے میں نماز پڑھنے لگتا تو کیتھرین کو اس کی ترجیحات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہونے لگا. وہ نماز میں اس کا انہماک دیکھ کر حیران ہوتی. اگر کبھی وہ پارک میں نماز ادا کرنے لگتا تو وہ مسلسل اس پر نظریں مرکوز رکھتی. اس وقت پارک میں ادھر ادھر گھومنے کے بجائے وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی اسے دیکھتی رہتی. اسے اس شخص کا سکون متاثر کرتا تھا. اس میں وہ اضطراب اور بے چینی نہیں تھی جو وہ اس سے پہلے ملنے والے تمام مردوں میں دیکھ چکی تھی.
ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور وقار تھا اس کے انداز میں۔ شاید اس کا تعلق اس عبادت سے ہے جو یہ باقاعدگی سے ادا کرتا ہے۔ وہ بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے نتائج اخذ کرنے لگتی۔ دونوں کے درمیان ابھی تک کسی قسم کا اظہاری محبت بھی نہیں ہوا تھا۔ نہ مظہر نے کبھی اس سے یہ کہا تھا کہ وہ اس سے شدید قسم کی محبت کرتا ہے، اور نہ ہی کیتھرین نے کبھی اس سے یہ کہا تھا کہ وہ دن کے کسی بھی وقت اس کے خیال کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پاتی۔ اظہار محبت نہ کرنے کے باوجود وہ کیتھرین کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اگر کبھی رات کو گھومتے پھرتے انہیں دیر ہو جاتی تو وہ کیتھرین کے انکار کرنے کے باوجود اس کے گھر تک چھوڑنے جاتا اور اس وقت تک واپس نہ جاتا جب تک وہ بلڈنگ میں داخل نہ ہو جاتی۔ رات کے وقت وہ اسے اکیلا ٹیکسی پر بھی نہیں بھیجتا تھا۔ کیتھرین کے ساتھ بس یا ٹرین کا سفر کرتے ہوئے بھی وہ اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ کیتھرین سے نہ چھوئے۔ وہ یہ کوشش بھی کرتا تھا کہ کیتھرین کو کوئی ایسی سیٹ نہ ملے جہاں کوئی دوسرا مرد بیٹھا ہے۔ فٹ پاتھ سے گزرتے ہوئے وہ ہمیشہ اسے سائڈ پر چلنے کے لیے کہتا جہاں دوسرے لوگ نہ گزر رہے ہوں۔ سڑک کراس کرتے ہوئے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ سڑک پار کرواتا، اور یہ واحد موقع ہوتا تھا جب وہ کچھ کہے بغیر بے جھجک اس کا ہاتھ پکڑ لیا کرتا تھا۔ کیتھرین کو اس کے ساتھ باہر جاتے ہوئے کبھی بھی کوئی ادائیگی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ سنیما کے ٹکٹ سے ٹیکسی کے کرائے تک اور ریسٹورانٹ کے بل سے لے کر سڑک پر خریدے جانے والے کافی کے کپ تک وہ ہر بل خود ادا کرتا تھا۔ کیتھرین کے لیے یہ سب کچھ بہت نیا اور عجیب تھا۔ وہ مردوں سے ملنے والی اس عزت کی عادی نہیں تھی۔ ہمارے کلچر میں اگر عورت مرد کے ساتھ کہیں جائے تو پھر اس مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسے حفاظت سے رکھے اور پھر اسی حفاظت کے ساتھ گھر پہنچائے۔ جہاں تک اپنا بل خود ادا کرنے کی بات ہے تو مرد اسے اپنے منہ پر تماچے کے برابر سمجھتا ہے۔ اس نے ایک بار کیتھرین کے استفسار پر اسے مسکراتے ہوئے بتایا تھا، آپ مغرب کی عورت ہیں لیکن میرے لیے عورت ہی ہیں۔ میں آپ کو اسی طرح ٹریٹ کروں گا جس طرح اپنے معاشرے کی عورت کو کرتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ رہ کر زندگی کے ایک نئے مفہوم سے آشنا ہو رہی تھی، یا شاید پہلی بار زندگی سے شناسائی حاصل کر رہی تھی۔ اگر آپ کے والد مسلمان تھے تو پھر آپ کو بھی مسلمان ہی ہونا چاہیے۔ اولاد باپ کے مذہب ہی پر چلتی ہے۔ کبھی اس بارے میں سوچا آپ نے؟ کئی ماہ بعد ایک دن اس نے کیتھرین سے پوچھا۔ وہ صرف اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ کا باپ جیسا بھی تھا، مگر آپ کو اپنے مذہب اور کلچر کا پتہ ہونا چاہیے۔ زندگی مذہب سے بے خبری کے عالم میں تو نہیں گزاری جا سکتی۔ وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسلام کا مطالعہ کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، مگر یہ کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ کی خواہش پر منحصر ہے۔ کیتھرین نے کسی ہچکچاہٹ کے بعد اس کی آفر قبول کر لی۔ پھر وہ ہر اتوار کو اسے اسلامک سینٹر لے جانے لگا۔ ہر روز شام کو ساتھ گھومتے وہ اسے مذہب کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتا رہتا۔ وہ آہستہ آہستہ اثر قبول کر رہی تھی، اور اس اثر نے پہلی تبدیلی اس کے لباس میں کی تھی۔ شام کے وقت مظہر سے ملاقات کے لیے جاتے وقت وہ ایک ڈھیلا ڈھالا اسکارف سر پر اوڑھنے لگی۔ وہ زیادہ تر لانگ سکرٹس پہننے لگی۔ اگر وہ لانگ کوٹ یا جیکٹ میں ملبوس نہ ہوتی تو اپنی شرٹ کو ٹراؤزر سے باہر ہی رکھتی۔ اسکن ٹائٹ بلاؤز کے بجائے وہ کاٹن یا سلک کی ڈھیلی ڈھالی شرٹس پہنتی۔ مظہر ہر نئی تبدیلی پر اسے بہت زیادہ سراہتا تھا، اور شاید یہ ستائش بھی اس میں آنے والی تبدیلیوں کی رفتار بڑھا رہی تھی۔ 7واں باب۔ اس نے آخری سیڑھی پر پہنچ کر اپنے سامنے دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی چھت پر تھی، کسی بلندی پر۔ ہوا کے خوشگوار جھونکے اس کے جسم کو سہلا رہے تھے۔ پروفیسر عباس کے کمرے میں اس دن مریم سے بات شروع کرتے ہوئے زلیخا کو اس سے جو توقعات تھیں وہ گفتگو کے دوران ختم ہو گئیں۔ پروفیسر عباس نے اس کی باتیں اور پروجیکٹ کی کچھ تفصیلات سننے کے فوراً بعد مریم کا نام اس کے سامنے لیا۔ زلیخا کا خیال تھا کہ انہوں نے کسی بہت ہی قابل اور آؤٹ سٹینڈنگ اسٹوڈنٹ کا نام لیا ہوگا، مگر مریم سے بات کرتے ہوئے وہ مسلسل مایوسی کا شکار ہو رہا تھا۔ اسے
یہ بھی اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ اس کی بات ٹھیک سے سن رہی ہے یا نہیں۔ سمجھنا تو دور کی بات تھی، وہ اس کی بات سنتے ہوئے کبھی کبھار اس کے چہرے پر نظر دوڑا لیتی، وگرنہ زیادہ تر وقت وہ اپنے سامنے پڑی میز کی شفاف سطح پر انگلیاں پھیرتی رہی۔ وہاں سے اس کا دھیان ہٹتا تو وہ کرسی کے ہتھے کو اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے کھرچنے لگتی اور پھر یکدم دیوار پر لگی ہوئی ایک پینٹنگ کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ اس کی نظریں اس آدھ گھنٹے کے دوران کسی ایک چیز پر مرکوز نہیں رہیں۔ زلیخا کو یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں موجود ہر چیز اسے زلیخا اور اس کے پروجیکٹ سے زیادہ دلچسپ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا خیال تھا وہ بات شروع کرے گا تو وہ اپنا کانسیپٹ واضح کرنے کے لیے اس سے سوال کرتی جائے گی، مگر وہ بالکل گونگی بنی بیٹھی رہی۔ زلیخا کی پوری گفتگو کے دوران اس نے ہوں ہاں تک نہیں کی۔ زلیخا نے اس کے انداز کو پسند نہیں کیا۔ ارتکاز توجہ کی کمی، زلیخا کی اس کے بارے میں یہ رائے تھی، اور کنسنٹریشن کے بغیر یہ کام کیسے کرے گی؟ کم از کم اس طرح کا کام تو یہ نہیں کر پائے گی جو میں چاہتا ہوں۔ ایک ڈیزائن میں اگر 80 دفعہ میں نے تبدیلی کروائی اور اسے 8 گھنٹے لگاتار بیٹھ کر کام کرنا پڑا تو یہ سب کچھ بیچ میں چھوڑ کر بھاگ جائے گی، اور بات سنتے ہوئے جس کا دھیان میری طرف نہیں ہے، کام کے دوران کیسے ہوگا؟ وہ اپنی بات ختم کرنے تک یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اس کام کے لیے موزوں نہیں ہے، مگر اسے دقت یہ ہو رہی تھی کہ اس نے پروفیسر عباس سے اس معاملے میں کسی اسٹوڈنٹ کا نام دینے کے لیے کہا تھا اور انہوں نے اس کا نام دیا تھا۔ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے وہ اس سے صاف صاف یہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ اس سے مایوس ہوا ہے اور اس سے کام نہیں کروانا چاہتا۔ کام نہ کروانے کے بارے میں اس کا فیصلہ اس وقت اور حتمی ہو گیا جب اس نے مریم کو کوئی سوال پوچھنے کے لیے کہا، اور بجائے اس کے کہ وہ اس کام کے حوالے سے کوئی سوال کرتی، اس نے ڈائریکٹ معاوضے کے بارے میں پوچھا۔ زلیخا بہت جھنجھلایا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مفت میں کام کروانا چاہتا تھا یا اس سلسلے میں بات کرنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا وہ NCA سے جس کو بھی ہائر کرے گا وہ بہت اچھا معاوضہ ڈیمانڈ کرے گا، اور اسے ایسی کسی ڈیمانڈ پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، مگر سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی نے کام کے بارے میں ایک لفظ بھی پوچھنے کے بجائے صرف معاوضے کے بارے میں پوچھا تھا۔ کام کی طرف جس کی پروفیشنل اپروچ یہ ہو، اس کے لیے جاب سیٹسفیکشن کیا معنی رکھتی ہوگی؟ وہ اور مایوس ہوا، اور ایسا شخص کس حد تک مخلص ہو کر کام کر سکتا ہے؟ زلیخا نے اسے اپنے آفس کا کارڈ ضرور دے دیا، مگر وہ اس سے نہ ملنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ خامخواہ اس سے ایک ملاقات اور کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، خاص طور پر اس صورت میں جب وہ اس کو ہائر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے پروفیسر عباس کو کچھ اور اسٹوڈنٹس سے ملوانے کے لیے بھی کہا۔ زلیخا، تم پہلے مریم کا کام دیکھ لو، مجھے امید ہے تمہیں کسی اور کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا۔ اسے مریم پر ان کے اعتماد پر حیرت ہوئی۔ سر، میں ان کا کام دیکھ لوں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں ساتھ ہی کچھ اور لوگوں سے بھی مل لوں، کیونکہ میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے۔ اگر مجھے مریم کا کام پسند نہیں آیا تو مجھے ایک بار پھر سے یہ تلاش شروع کرنی پڑے گی۔ میں اس چیز سے بچنا چاہتا ہوں۔ اس نے ان کے سامنے توجیہ پیش کی۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں مریم کا کام پسند آ جائے گا، مگر ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ اور لوگوں سے بھی ملوا دیتا ہوں۔ پروفیسر عباس نے باری باری اسے 6-7 دوسرے اسٹوڈنٹ سے بھی ملوایا۔ زلیخا ان لوگوں سے بات کر کے خاصا مطمئن ہوا۔ اس نے ان لوگوں کے ساتھ اپوائنٹمنٹس طے کر لی تھیں۔ دوسرے دن مریم کے آفس میں آنے سے پہلے وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ اب اسے کسی نہ کسی طرح ٹالنا چاہتا تھا، اور اس وقت مریم کے لیے اس کی ناپسندیدگی اور بڑھ گئی۔ جب تیسرے دن وہ صبح اس کے گھر پہنچ گئی، وہ اس وقت نہا کر نکلا تھا جب ملازم نے اسے مریم نامی ایک لڑکی کے آنے کی اطلاع دی۔ اسے بے اختیار غصہ آیا۔ کس طرح کی فیملی سے تعلق رکھتی ہے یہ؟ منہ اٹھا کر صبح گھر پہنچ گئی۔ اسے دعوت کس نے دی ہے یہاں آنے کی؟ وہ اب اس سے چڑنے لگا تھا۔ اس سے جا کر کہہ دو کہ اس کو آفس میں بلایا ہے، وہیں آئے، یہاں گھر پر میں اس سے نہیں ملوں گا۔ اس نے تمام مینرز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انتہائی درست آواز میں ملازم کو ہدایت دی۔ فیکٹری پہنچنے کے بعد بھی درخشاں کے یاد دلانے کے باوجود اس نے مریم کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں رکھی۔ اس کا خیال تھا کہ صبح کے رویے کے بعد وہ فیکٹری نہیں آئے گی اور وہ اس سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائے گا، مگر وہ ایک بار پھر وہاں گئی۔ اس وقت ولید اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب درخشاں نے اسے اس کی آمد کے بارے میں اطلاع دی، اور ولید کو وہ NCA کے ان تمام لوگوں سے ملاقات کے بارے میں بتاتا رہا تھا۔ وہ مریم کے بارے میں بھی جانتا تھا۔
तुम उससे कह दो कि चंद दिन बाद आए, और चंद दिन बाद जब वो आए तो तुम उसे बता देना कि तुम किसी को हायर कर चुके हो। वलीद ने उसे मशवरा दिया और उसने उस पर अमल किया। उसे यकीन था ये मशवरा कारगर साबित होगा। अगले दिन वो एक लोकल आर्ट गैलरी में एनसीए के कुछ स्टूडेंट्स की पेंटिंग की नुमाइश देखने गया। सूफिया की कुछ पेंटिंग्स भी नुमाइश में रखी हुई थीं और वो उसकी दावत पर उसके साथ गया था। उसका ख्याल था वो अपने ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के लिए कुछ पेंटिंग खरीदेगा। नुमाइश में शाम के वक्त खासे लोग मौजूद थे। ज्यादातर एनसीए के स्टूडेंट्स, उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स थे, या फिर लाहौर के कुछ दूसरे इदारों के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स। वो ऐसी नुमाइशों में आता जाता रहता था, इसलिए उन हलकों में काफी लोगों से उसकी शनासाई थी। सूफिया कुछ देर वहां उसके साथ रही, फिर वो अपने कुछ जानने वालों के पास चली गई, जबकि ज़ुलैद घूम फिर कर तस्वीरें देखने लगा। हर स्टूडेंट की 7-8 से ज्यादा तस्वीरें नहीं थीं, और अगरचे ये 3 दिन पर मुश्तमिल नुमाइश का पहला दिन था, मगर फिर भी बहुत सारी तस्वीरों के नीचे सोल्ड के टैग्स लग चुके थे। सूफिया की एक तस्वीर समेत उसने भी कुछ तस्वीरों का इंतखाब किया जिन्हें वो खरीदने का इरादा रखता था। गैलरी का अब सिर्फ एक कोना रह गया था जहां वो नहीं गया, क्योंकि वहां उसने बहुत ज्यादा रश देखा था और उसका ख्याल था कि जब रश कुछ कम होगा तो फिर वो उधर जाएगा। मगर उसे हैरत हुई कि वहां इस पूरे अरसे के दौरान रश कम नहीं हुआ। वो जिस वक्त उधर गया उस वक्त भी वहां खासा रश था और ज़ुलैद को तवक्को थी कि वहां किसी अच्छे आर्टिस्ट का काम होगा। मगर पहली तस्वीर पर नजर डालते ही वो साकित रह गया। उसके मुंह से बेख्तियार निकला, उम्मे। वो आर्टिस्ट का नाम देखे बगैर जान गया था कि वो किसका काम है। 1 साल पहले खरीदी गई उन 2 तस्वीरों ने उसे उस आर्टिस्ट के काम और स्टाइल के बारे में अच्छी खासी शनासाई दे दी थी। उसने एकदम आगे बढ़कर तस्वीर पर आर्टिस्ट का नाम ढूंढा। वो अपने अंदाजे की तस्दीक करना चाहता था और उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। उसका अंदाजा ठीक था। दीवार पर एक ही रॉ में 8 तस्वीरें लगी हुई थी और उनमें से कुछ तस्वीरों पर वहां अच्छी खासी डिस्कशन हो रही थी। मैं इस आर्टिस्ट से मिलना चाहता हूँ। इबाद, ये कौन है? ज़ुलैद ने एक नज़र उन तमाम तस्वीरों पर डालने के बाद वहां मौजूद एनसीए के एक शनासा स्टूडेंट से कहा, ये उम्मे मरियम की तस्वीरें हैं, एनसीए के स्टूडेंट हैं, आज तो आई नहीं है। इबाद ने उसे बताया। उम्मे मरियम, ज़ुलैद ने नाम दोहराया। बहुत आउटस्टैंडिंग काम है, मगर पहले कभी मैंने नुमाइश में इनकी तस्वीरें नहीं देखी। ज़ुलैद ने कुछ तजस्सुस से पूछा। हाँ, पहली बार इन्होंने अपनी तस्वीरें इस तरह नुमाइश की हैं। पता नहीं पहले कभी इन्होंने क्यों नहीं की। हालांकि इनका काम इतना अच्छा है और इसमें इतनी वेरिएशन है कि ये तो अपनी तन्हा नुमाइश भी करवा सकती हैं। एनसीए के बेहतरीन स्टूडेंट्स में से हैं ये। 2-4 स्टूडेंट्स जिनके बारे में हमारे प्रोफेसर्स बहुत पुरुमीद हैं कि ये आगे चलकर अपनी फील्ड का एक बड़ा नाम होंगे। उनमें से एक ये भी हैं। पेंटिंग ही इनका मेजर सब्जेक्ट है और मिनिएचर माइनर सब्जेक्ट है, इसीलिए इनकी पेंटिंग्स में हर चीज़ डिटेल में है। आपने अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में इनसे बात क्यों नहीं की? ये तो पिछले 2-3 साल में अच्छा खासा काम कर चुकी हैं। प्रोजेक्ट्स के हवाले से बहुत अच्छी शोहरत है इनकी। इबाद ने उसके बारे में काफ़ी तफसील से बताना शुरू कर दिया। ज़ुलैद को यकदम बहुत ज़्यादा खुशी और इत्मीनान का एहसास हुआ। उसे यूँ लगा जैसे वो वाकई अपना प्रोजेक्ट इसी लड़की से करवाना चाहता था और उसको इससे मिले बगैर भी यकीन था कि वो उसके आइडियाज़ को समझ सकती है। उसकी ख्वाहिश थी कि वो वहाँ मौजूद उसकी तमाम तस्वीरें खरीद ले, मगर इंक्वायरी पर उसको पता चला कि उसकी 4 तस्वीरें बिक चुकी हैं। उसे ये जानकर तसल्ली हुई कि 4 अनासर की सीरीज अभी नहीं बिकी थी। ज़मीन, आग, हवा, पानी। उसने इन 4 तस्वीरों के लिए अदायगी कर दी। सूफिया जब मुकर्ररा वक्त पर उसके साथ वापस जाने के लिए बाहर पार्किंग की तरफ आई तो उसने ज़ुलैद को खासा मसरूर पाया। कैसा लगा तुम्हें मेरा काम? उसने साथ चलते हुए ज़ुलैद से पूछा। बहुत अच्छा, मैंने तुम्हारी एक तस्वीर खरीदी है, उसने मुस्कुराते हुए सूफिया को बताया। वो दिलकश अंदाज में हंसी। मेरी सारी तस्वीरें बिक गई हैं, मगर तुम्हें खरीदने की क्या ज़रूरत थी? तुम बता देते, मैं तुम्हें ये तस्वीर गिफ्ट कर देती। थैंक यू वेरी मच। अगली दफ़ा तुम मुझे गिफ्ट कर देना, इस बार तो मैं अदायगी कर चुका हूँ, ज़ुलैद ने खुशदिली से कहा। और कितनी पेंटिंग्स खरीदी हैं तुमने? सूफिया ने दिलचस्पी से पूछा। वो अब गाड़ी में बैठ गए थे।
6 اور خریدی ہیں، 4 ایک آرٹسٹ کی اور 2 دوسرے 2 آرٹسٹوں کی۔ زلید نے گاڑی پارکنگ سے نکالتے ہوئے کہا، یہ خوش نصیب آرٹسٹ کون ہے جس کی تم نے 4 پینٹنگز خرید ڈالی؟ صوفیہ کو تجسس ہوا۔ میں تو 8 کی 8 خریدنا چاہ رہا تھا، مگر 4 پہلے ہی بک چکی تھیں، مریم کی۔ اوہ، صوفیہ کے منہ سے نکلا۔ اس کے کام نے وہاں موجود سارے کام کو آؤٹ کلاس کر دیا ہے۔ کم از کم میں نے پچھلے 5 سال میں کئی نئے آرٹسٹ کے کام میں اتنی گہرائی اور پرفیکشن نہیں دیکھی۔ زلید نے بڑے صاف لفظوں میں اس کو سراہا اور صوفیہ کے چہرے پر کچھ دیر پہلے موجود مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ خیر، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ اچھا کام کرتی ہے، مگر وہاں موجود باقی لوگوں نے بھی اچھا کام کیا ہے۔ اس نے کچھ سرد لہجے میں کہا۔ مجھے باقی لوگوں کا نام رن آف دا مل لگا ہے۔ پینٹنگ بنا لینا کوئی بڑا کام نہیں ہوتا، مگر بڑا کام یہ ہے کہ کلرز اور تھیم کے ساتھ تجربے کیے جائیں، کچھ نئی چیزیں سامنے لائی جائیں، اور اس کے کام میں وہ نیا پن ہے۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ میرا کام اچھا ہے۔ زلید نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں، تمہارا کام اچھا ہے، مگر مریم شی از میچ لیس، زلید نے حتمی لہجے میں کہا۔ اس کی تصویر دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ یہ پیور ٹیلنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پیدائشی فنکار۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ اپنی پینٹنگز پر محنت کتنی کرتی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ محنت کے بغیر بھی وہ بہت اچھا کام کر سکتی ہے، کیونکہ اس کی صلاحیت خدا داد ہے۔ صوفیہ نے اس بار کچھ نہیں کہا، وہ بالکل خاموش رہی۔ صوفیہ، میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنا پروجیکٹ اس سے کرواؤں۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ وہ چیز ویژولائز کر سکتی ہے جو میرے ذہن میں ہے، مگر ٹیکسٹائل ڈیزائننگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، وہ آرٹسٹ تو ہے، پیٹرن بنانا اس کے لیے کیک واک ہوگی، اور کلرز کی جو شیڈز یہ استعمال کرتی ہے مجھے یہی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں تم میرا اس سے کانٹیکٹ کرواؤ، فون نمبر لے دو یا ملوا دو، تم تو جانتی ہوگی اسے۔ ہاں، میں جانتی ہوں، اچھا کام کرتی ہے، مگر خاصا نخرہ ہے اس میں، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اپنے کام کے حوالے سے اس کی گردن میں خاصا سریا ہے۔ تمہاری طرح پروفیسرز بھی اسے اچھا خاصا چڑھاتے رہتے ہیں، اور اسے یہ گمان ہو چکا ہے کہ اس کے علاوہ NCA میں کوئی اچھا کام نہیں کرتا۔ خوش اخلاقی یا مروت ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہے اس میں۔ صوفیہ نے اس کے بارے میں اپنے خیالات کا بڑی صاف گوئی سے اظہار کیا۔ زلید بے اختیار مسکرایا۔ یار، قدرتی بات ہے، جو بھی اچھا آرٹسٹ ہوگا، چاہے وہ ایکٹر ہو، سنگر ہو یا پھر پینٹر، اس میں تھوڑا بہت نخرہ تو ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ یہ نخرہ اٹھانا چاہیے۔ پوری دنیا میں اچھے آرٹسٹ کے ناز اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھ میں خاصی برداشت ہے، میں اسے اچھی طرح ڈیل کر لوں گا۔ وہ ابھی اتنی بڑی آرٹسٹ نہیں ہے کہ لوگ اس کے نخرے اٹھائیں۔ NCA سے باہر ابھی کون جانتا ہے اسے؟ اس جیسے لاکھوں ہوتے ہیں، اب کیا بندہ لاکھوں کے نخرے اٹھائے؟ اچھا یار، تم میرا اس سے کانٹیکٹ تو کرواؤ، پھر دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ زلید نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ اسے صوفیہ کی خفگی کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ میں رابطہ کروا دوں گی، مگر چند ہفتے پہلے ایک دن اس کے سامنے میں نے اس کی کچھ فرینڈز کے ساتھ تمہارے اس پروجیکٹ کے بارے میں بات کی تھی۔ اس وقت مریم نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، ہو سکتا ہے وہ انٹرسٹڈ نہ ہو۔ صوفیہ کو چند ہفتے پہلے آئزہ اور مریا کے ساتھ ہونے والی گفتگو یاد آئی۔ پھر بھی ایک بار باقاعدہ طور پر بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں صبح NCA آ جاؤں؟ ہاں ٹھیک ہے، آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔